نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالیٰ فی کلامہ المجید الفرقان الحمید والسماء ذات البروج وقال تعالیٰ جعل لکم النجوم تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستو، ستارہ اور بروج کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ستارہ اور بروج یہ قرآن سے ثابت ہے، ان کا دھیان رکھنا اور اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ خداوند جل جلالہ بروج و کواکب کو پیدا کر کے ان کے متعلق خاص اثرات رکھے ہیں، اور اثرات و حالات سے آگاہ ہونا اور ان سے جائز حد تک کام لینا ضروری ہے۔ عملیات کی دنیا میں یہ ستارے اور نجوم بےحد ضروری ہے، جو کسی کو بھی نہ کے برابر معلوم۔ تعویذات کے لائن میں 100 نہیں 1000 ایسے ملیں گے جو ان تمام چیزوں سے ناواقف ہے، جس کی وجہ سے ہم محنت کرتے رہتے ہیں، ہمارا محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ روحانی علاج کے بارے میں، روحانی علاج ایسا ہے جس طرح جسمانی امراض مختلف ہوتے ہیں اور ان کے معالجہ کے لیے مختلف ادویات سے کام لیا جاتا ہے، اسی طرح ان امراض کا علاج روحانی بھی ہے۔ صرف علاج ہی نہیں بلکہ ہر مشکل کا علاج ہم ادویات معصورہ اور آیات قرآنی سے کر سکتے ہیں۔ ہمارا ذاتی تجربہ ہے کہ جن امراض میں ڈاکٹروں اور حاکموں وغیرہ کے علاج سے کوئی فائدہ نہیں، وہاں ہمارا تعویذات اعزازی نشان دیکھا گیا، لیکن شرط یہ ہے مریض کو ان روحانی علاج پر پورا یقین ہو اور خدا اور رسول پر اور ان کے بیان کردہ علاجوں پر ایمان رکھنا ضروری۔ تو اس میدان میں قدم رکھنے والوں کو جس قدر معلومات ضروری ہے، بروج اور کواکب کا اتنا علم ضروری ہو، جو اس کتاب میں کچھ کتاب میں درج ہے۔ بروج اور کواکب زبانی یاد ہو، سات کے علم سے واقف ہو، تاکہ سات اور نحس کس وقت آپ کون سا تعویذ لکھیں گے وہ مکمل فائدہ پہنچائے گا، فائدہ ہوگا، یا کس وقت لکھیں گے کہ اس میں بالکل فائدہ نہیں، اس کا الٹا کام ہوگا۔ یہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کو 2 ٹائم مقرر کیے ہیں ہمارے بڑوں نے، سات اور نحس۔ سات کس کو بولتے ہیں، نحس کس کو بولتے ہیں، آپ کو بخوبی معلوم ہوگا۔ بخوبی معلوم کے بجائے پھر ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، سات کا معنی نیک، اور سات کا معنی جو صحیح اور جو کام ساتھ میں کرنا چاہیے اسی وقت اگر کریں گے تو انشاءاللہ 100%
آپ کا جو مقصد ہے وہ پورا ہوگا۔ ساتھوں کو سمجھ کر عمل شروع کرے، اس لیے کہ محنت ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ شرائط عمل اور تعیین اوقات کے طریقوں سے واقف ہو۔ آدمی کے نام کے موافق اسماء الہیہ اور موکلات کا اخذ کر سکتے ہو۔ ستارہ اور نجوم، ابجد، مہینہ، بار، سب کچھ سورہ فاتحہ جیسے یاد ہے، اس طرح یاد ہونا چاہیے۔ تو اس میدان میں آپ آگے بھی بڑھ سکتے ہیں اور کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔